یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنی رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپکپاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کون ہیں جن کے دل جو ہے قلوبہم وجلۃ ہے، کہ جن کے دل جو ہے وہ کپکپاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں۔ دس از دا کیریکٹر اسلام وانٹس، ٹھیک ہے نا، کہ یہ وہ کیریکٹر کہ آپ کریں، عمل کریں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کے اندر ہے نا نیکی اور وجلت، قلوب کی وجلت جب آپ کی مل جائے گی نا، دو چیزیں، آپ نے نیکی کی، کوئی بھی نیکی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، نیکی کی، اس کے بعد یہ ایک کام آپ نے کیا، ساتھ ہی شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، شیطان کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ نیکی کریں پلس وجلتن قلوب کے ساتھ کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اس صدقے کا، اس عمل کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جس نیکی کے بارے میں آپ یہ خوف لگا لیتے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، وہ نیکی زیادہ بڑی قبولیت پاتی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو، سمجھ آئی بات؟ کہ جو ایک عام نیکی ہے جو آپ نے کی اور آپ کو ابھی تک تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے بہت اچھا، بعض شیطان آپ کو ایسے، جب شیطان اتنا کلیور ہے نا، میں آپ کو اس کو کلیور ہی کہوں گی، اتنا کلیور ہے، دیکھنا کہ کوئی تکبر اور ریاکاری بھر دیتا ہے کہ نیکی کر لی مگر اس نے تکبر کر لیا، اس نے ریاکاری کر لی تو وہ نیکی تو قبول ہوگی نہیں۔ تو نیکی قبول ہے، یعنی نیکی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، یہ جو وجلتن فی وجلتن قلوبہم وجلتن، قلوب کی وجلت کے ساتھ، وجل کا مطلب ہوتا ہے کپ کپانا، ایک خوف۔ دیکھیں یہ عام خوف نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خوف، نہیں جب سردی میں آپ کپ کپاتے ہیں، وہ کیا سردی ہوتی ہے کہ اتنی سردی لگ گئی آپ کو کہ اب کپ کپانے شروع ہو گیا، آپ کا تو ٹیمپریچر ہی گر گیا۔ ایک نارمل سردی ہوتی ہے اس پہ کہاں کپ کپاتے ہیں، حالانکہ ہلکی ہلکی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں چلو لحاف لے لیتے ہیں، چلو وہ لے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا سردی بہت زیادہ، آپ کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تیز۔ یہ بھی وہ خوف ہے، خشیت کا بہت اعلیٰ درجہ وجلت ہے، خشیت کا بہت ہی بڑا لیول۔ خشیت بھی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں نا، کہ کب کپانا شروع ہو جائے، ڈرنا شروع ہو جائے، رونا شروع ہو جائیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے تو اس میں یہ کمی کر دی، وہ کمی کر دی، یہ بھی ٹھیک کر دیتی، تھوڑا اور کر دیتی، تھوڑا یہ، یعنی آپ کو پتہ ہے نیکی کے بعد تشنگی کا بھی احساس ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ یہ بھی وجلت کا ہی ایک کہ نا اتنے دیے تھوڑے اور دے دیتے ہم، بعض اوقات انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ یہی چیز کر دی چلو یہ بھی کر لیتے، ہاں ڈر ظاہر ہو جاتا۔ تو وہ جو ڈر ہے نا وہ نیکی کی قبولیت کا ایک ٹول بنتا ہے، اور اللہ کے یہاں زیادہ بڑی نیکی ہوتی ہے۔ نہیں یہ بدگمانی نہیں ہے، نہیں یہ بالکل بدگمانی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے یہ تو بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں یعنی یہ بدگمانی آ ہی نہیں سکتی انسان کے دل میں، کیونکہ اس لیے کہ نا جن سے انسان کو اپنی اوقات پتہ ہوگی نا تو اس کے اندر تو بدگمانی کیا، اس کے اندر خوف اتنا زیادہ، کپاہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ بدگمانی کا تو کوئی لیول آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہاں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اوقات پتہ ہو کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کر سکیں، تو ہم نے تو اپنی، یعنی اللہ کا تو بہت ہی بڑا لیول ہے، ہم نے تو اپنی اوقات جتنا کام بھی نہیں کیا، یعنی ہوتا ہے نیکی ہم کر بات جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس بعض اوقات کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نیکی کرنے کی، تو آپ بتائیں ہم تو اپنے فل پاور کی کیپیسٹی کی نیکی بھی نہیں کرتے، تو جب یہ کریں گے تو پھر بدگمانی آئے گی نہیں، ٹھیک ہے نا، ذہن میں بدگمانی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری تو اپنی اوقات ایسی نہیں ہے، ہماری تو اپنے لیول کا ہی ہم نے کام نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، تو ویسے بھی وہ قبول ہونے لائق ہے ہی نہیں وہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اللہ کا ہے، اللہ ہی اگر رحمت سے ڈھانپ لے تو ڈھانپ لے، ورنہ ہماری تو، ہم نے تو اچھا کام نہیں کیا، یہ تو عاجزی ہے، یہ بدگمانی نہیں ہوگی، یہ عاجزی ہوگی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بڑی اچھی آیت ہے، یہ بڑا اس کو سمجھ